अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हर जगह दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। मगर बुरे भी उन अच्छों में ही शामिल होते हैं जो अच्छों को भी बदनाम कर देते हैं, जिस वजह से हम अच्छे लोगों पर भी भरोसा नहीं कर पाते। और देहाती इलाकों में लोग सादा और मुखलिस पाए जाते हैं जो किसी के भी कहने पर कुछ भी कर जाते हैं। मेरा नाम रिदा है, मेरी उम्र 50 साल है। मेरी रिहाइश सयाल गांव में है। अब्बा किसान थे और अम्मा भी उनकी मदद करने खेतों में काश्तकारी करने जाया करती थी। ये गरीब और सादा सा घर था जहाँ चालाकियाँ और साजिशें समझी भी नहीं जाती थी। लोग पीर बाबा को बहुत मानते थे, अपने लिए दुआएं करवाने उनके पास जाया करते थे। मगर मुझे हमेशा एक बात की हैरत रहती कि लोग न जाने कैसे दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। अल्लाह ने इंसान से फरमाया है कि अगर तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी मुझसे मांगो। तो फिर क्यों लोग खुदा के बजाय उन इंसानों के पास मांगने चले जाते हैं? क्या ये खुद से दुआ नहीं कर सकते? क्या लोगों से दुआएं करवाना ज़रूरी है? इंसान जितना खुद दिल से दुआ करता है इतना कोई भी इंसान उसके लिए दुआ नहीं कर सकता। हमारे गांव के लोग बहुत सादा थे, तभी वो किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, हमारे गांव में एक अजीब सा शोर मच गया। यहाँ एक पीर बाबा रहने लगा। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। शुरू में तो लोग इन बातों पर यकीन ना करते, मगर ना जाने उसने ऐसा क्या जादू किया कि पूरा गांव उसका दीवाना हुआ फिरता था। मुझे वो पीर शुरू से ही बहुत बुरा लगता था। मुझे उस पीर बाबा से नफरत थी। मगर सब गांव वाले कहते थे कि जो भी उसके पास जाता है वो उसका मसला हल कर देते हैं। मैंने तबीब का तो सुना था कि किसी किसी तबीब के हाथ में भी शफा होती है, पढ़ लिख कर लोगों की रहनुमाई करता है। मगर ये पहली बार हो रहा था कि अपने मसले पीर साहब के पास लेकर जाओ तो वो मसले हल कर देते हैं। मैं जवान हुई तो हमारे गांव में एक नया रिवाज निकल आया। हमारे गांव में जब भी किसी लड़की की शादी होती, उसे कुछ अरसे के लिए पीर साहब के आस्थाने पर छोड़ दिया जाता और वो कुछ अरसा वहाँ गुजारती ताकि उसकी पहली औलाद बेटा ही हो। लेकिन मुझे ये सब बातें अजीब सी लगती थी और मुझे पीर बाबा पर शक सा रहता था। मुझे तो लोगों की कमकली पर रोने का जी चाहता था, जो अल्लाह के बजाय एक आदमी से बेटा मांगते थे जो खुद एक पेंसिल के सिक्के जितने का मालिक नहीं था। मुझे तो हैरत उन शौहरों पर होती थी जिनकी बीवियां शादी से पहले अगर कहीं मोहब्बत करती तो उन शौहरों की अना का मसला बन जाता और अपनी पाक दामन बीवियों को तलाक दे देते। मगर शादी के बाद किसी गैर हाथ में, किसी नामहरम के हाथ में अपनी इज्जत को पकड़ा देना और आंखें बंद करके उस पे यकीन करना कहाँ की गैरत थी। लोगों के अंधे एतमाद ने उनको किस तरह से बर्बाद कर दिया था, ये बात कोई नहीं जानता था। एक रोज़ मैं तजस्सुस के मारे पीर साहब के आस्थाने के बाहर जाकर बैठ गई। मैं देखना चाहती थी कि आखिर ये पीर साहब करते क्या हैं। मैं कुछ देर पीर साहब के आस्थाने पर बैठी रही। एक नया शादीशुदा जोड़ा आस्थाने में गया और फिर थोड़ी देर बाद शौहर मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया। उसके हाथ में ढेर सारे पैसे थे जिनको वो इधर उधर देखता छुपा कर अपनी जेब में रख चुका था। अंदर से लड़की के चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। वो मुझे छोड़ो छोड़ो की रट लगाए बैठी थी, मगर ना उसके शौहर के कानों तक आवाज़ गई और ना ही उस पीर साहब को तरस आया। न जाने उस लड़की के साथ क्या जुल्म किया जा रहा था। मैं बुत बनी कुछ देर वहाँ बैठी उसकी चीखें सुन रही थी, मगर कुछ देर के बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई और मेरा भी सकता उसकी आवाज़ के साथ टूट गया। मुझ में मज़ीद हिम्मत ना हुई तो मैं वहाँ से उठकर घर वापस भाग आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये सब आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है। अम्मा मुझे ऐसी हालत में देखकर एकदम परेशान हो गई। अम्मा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, कहाँ से आई हो? तो मैं अम्मा के सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी और अम्मा से कहने लगी कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे घर वाले भी शादी के बाद मुझे उसी आस्थाने पर छोड़ आएंगे। मेरी अम्मा मेरी बात पर हंसने लगी और कहने लगी, ऐसा नहीं कहते, शादी तो हर बेटा बेटी को करनी होती है। उस रोज़ के बाद से मैं काफ़ी दिन बुखार में तपती रही। मेरे दिल में ऐसा खौफ पैदा हुआ था कि मुझे शादी के नाम से ही खौफ आने लगा था। कुछ दिन गुजरे कि हमारे हमसाए, जिनकी बेटी की शादी तकरीबन साल पहले बहुत धूमधाम से की गई थी, वो हाथ में मिठाई का डब्बा पकड़े हमारे घर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अम्मा ने जब हमसाई से पूछा कि किस बात की मिठाई है, तो कहने लगी, अल्लाह भला करे पीर साहब का, जिनकी वजह से मेरी बेटी के घर बेटा हुआ है।
اور اس کے سسرال والے اس پر صدقے واری جاتے ہیں۔ میری بیٹی ہے ہی اتنے کرموں والی، اور پھر پیر صاحب کی بھی تو مہربانی ہے جن کی بدولت میری بیٹی کو بیٹا ہوا ہے۔ اماں بھی ہنسی خوشی اسے مبارکباد دینے لگی، مگر مجھے اس عورت کی جاہلیت پر حیرت ہوئی۔ وہ اتنی ان پڑھ تو تھی، مگر کیا اتنی ہی بیوقوف بھی تھی؟ اللہ کی عطا کو لوگوں کی عطا کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اب گاؤں والوں سے گھن آنے لگی تھی۔ کسی کے گھر شادی ہوتی یا کوئی اور خوشی، میں کبھی گاؤں میں کسی کے گھر نہ جاتی۔ اماں مجھے ہمیشہ کہتی کہ نہ جانے تم اتنی کیوں بددل ہو گئی ہو، اتنی نفرت کیوں بھر گئی ہے تمہارے دل میں۔ میں اماں کی بات پر مسکرا دیتی، کیونکہ جو میں دیکھ رہی تھی وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، یا شاید کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں گاؤں کے لوگوں کو حقیقت دکھانا چاہتی تھی، مگر میں تنہا کیا کر سکتی تھی؟ میں جوان ہوئی تو بہت خوبصورت تھی، مگر میں اس بات سے ناواقف تھی کہ میری خوبصورتی پر کوئی بہت بری نظر رکھے بیٹھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ ہوتا تھا۔ میں ہر سال اماں کے ساتھ اس میلے پر تو جاتی تھی، مگر بس سیر و تفریح کے مقصد سے۔ ایک جگہ وہاں پر بہت رش لگا تھا۔ میں کچھ آگے گئی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں پیر صاحب تھے، اور گاؤں کے آدمی اپنی بیویوں کو لیے پیر صاحب کے پاس کھڑے تھے، تاکہ جب وہ حاملہ ہوں تو ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں۔ مجھے لوگوں کے شرک پر حیرت ہو رہی تھی۔ یہ بات ٹھیک تھی کہ اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں میں شفا رکھی ہے، مگر کسی انسان پر اتنا اندھا اعتماد کر لینا کہ وہی بیٹے دے سکتا ہے، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مجھے اس جگہ سے الجھن محسوس ہونے لگی تو میں وہاں سے چلی گئی، مگر میں کچھ کرنا چاہتی تھی، اپنے گاؤں کے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتی تھی، مگر میں تنہا یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر اس وقت میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں جوان ہو چکی تھی، اماں اب میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ رشتہ دیکھنے لگے تو ہر رشتے سے مسلسل انکار ہوتا آ رہا تھا۔ وجہ میری صاف گوئی تھی۔ اماں مجھے اکثر سمجھاتی کہ دنیا کو اتنا سچ ہضم نہیں ہوتا، تم سب کے سامنے خاموش رہا کرو۔ میں چاہتی ہوں تمہاری جلد سے جلد شادی ہو جائے اور میں اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو سچ بولنے سے روکا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کے آستانے بنا دیے جاتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر پیسے بٹورتے ہیں۔ مجھے اماں کی بات پر بہت دکھ ہوا، مگر ان کی مجبوری سمجھ کر خاموش رہی۔ میں اماں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر میں اپنی عادت کو بدل نہیں سکتی تھی۔ ایک روز ہماری ہمسائی گھر آئی، اس نے ایک رشتہ بتایا جس پر اماں راضی ہو گئی۔ رشتہ دیکھا تو اماں کو لڑکا پسند آ گیا، اور ان لوگوں کو بھی میں پسند آ گئی۔ رشتہ ہوا تو انہوں نے شادی جلدی کرنے کی رٹ لگا لی۔ اماں بھی جلدی شادی کرنا چاہتی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ نکاح ہوا تو مجھے رخصت کر کے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا گیا۔ میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، باقی تمام لڑکیوں کے شوہروں کی طرح مجھ پر کوئی ظلم نہ کیا تھا۔ میرا شوہر میری بہت عزت کرتا تھا، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ میری ساس پہلے پہل مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں ان کی اکلوتی بہو تھی، تبھی وہ مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرا گھر جنت ہے، میں اپنے سسرال میں راج کرتی تھی۔ اماں بھی بہت خوش تھیں، کیونکہ اماں کی تمام فکریں ختم ہو گئی تھیں۔ میری شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ میرے شوہر نے پہلے کبھی تو مجھے تانا نہ دیا تھا، مگر اب میری ساس کا رویہ مجھ سے کچھ کھینچا کھینچا رہنے لگا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی جس کی شادی میری شادی کے 1 مہینے بعد ہی ہوئی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 3 مہینے گزرے تھے جب وہ حاملہ ہو گئی۔ میری ساس مجھے ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جلد سے جلد اب میں اپنے پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر جب رات کو کام سے واپس آتے تو انہیں ساس یہی بات بتا دیتی۔ پہلے پہل تو وہ مجھے نرمی سے سمجھاتے رہے، مگر اب وہ بھی چڑھنے لگے تھے۔ اب جب میں ساس کی شکایت اپنے شوہر سے کرتی تو وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہتے کہ وہ ماں ہے میری، ان کو میرے بچوں کے چہرے دیکھنے کی خواہش ہے، میں اب ان کو یہ خواب دیکھنے سے روک تو نہیں سکتا۔ میری ساس نے میرے شوہر کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ گاؤں کے پیر بابا کو دکھا دیا جائے۔ اپنی ساس کی یہ بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جس چیز سے ہمیشہ بھاگتی تھی وہی چیز میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور مجھے اپنے رب کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ نے جب چاہا مجھے اولاد دے دے گا، مگر یہاں تو لوگ پڑھے لکھے جاہل تھے جو لوگوں کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ میرے شوہر نے جب مجھے پیر بابا کے پاس جانے کے لیے کہا تو میں نے انہیں صاف انکار کر دیا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی
کہ ایک انسان کیسے کسی کو بیٹا یا اولاد دے سکتا ہے؟ یہ تو رب کے کام ہے، اور جب اس نے چاہا تو ہمیں اولاد دے دے گا۔ مگر اب شاید میرے شوہر اپنی اماں کی باتوں میں آ گئے تھے، تبھی مجھ سے بات بات پر لڑنے جھگڑنے لگتے۔ بات طلاق تک جا پہنچی تھی۔ میں طلاق لے کر اپنے گھر کیسے جاتی؟ مگر میری ضد تھی کہ میں بھی کسی صورت میں پیر بابا کے آستانے پر نہیں جاؤں گی۔ مگر میری ضد زیادہ دن نہ چل سکی۔ میرے شوہر بضد ہو گئے کیونکہ مجھے پیر بابا کے پاس لے کر جائیں گے۔ میرے شوہر مجھے پیر بابا کے آستانے پر چھوڑنے جا رہے تھے، مگر میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اسی وقت میرے شوہر نے اسی رات کو مجھے نیند کی دوائی پلائی اور زبردستی پیر جی کے آستانے پر لے آئے۔ مجھے اپنی کوئی ہوش نہ تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو اچانک سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو اور بھی بہت سی عورتیں موجود تھیں۔ پھر پیر صاحب کا آستانہ تو بھرا پڑا تھا۔ لوگ اندھا دھند اعتماد کر کے پیر بابا کے پاس بیٹا لینے کے لیے آ رہے تھے۔ پیر بابا کا آستانہ بہت بڑا تھا، جگہ جگہ الگ کمرے بنائے گئے تھے، اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی پیر صاحب کا مرید بیٹھا ہوا تھا، جو پیر صاحب کے نقش قدم پر چل کر لوگوں کو بیٹے دینے کی گواہیاں دے رہے تھے۔ میں جس ہال نما کمرے میں بیٹھی تھی، وہاں ہر عورت اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا۔ میں بھی وہاں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک میرے ساتھ آ کر ایک عورت بیٹھ گئی، مگر اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے وہ عورت کافی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ پیر مردوں جیسے تھے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے تو وہ بہت باریک آواز میں کہنے لگی کہ میں شہر سے آئی ہوں اور یہاں اپنا علاج کروا رہی ہوں۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ اسے کون سی بیماری لاحق ہے تو کہنے لگی کہ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں، مگر میں ابھی تک حاملہ نہیں ہوئی۔ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے کہ جب تک اپنی گود میں بچہ نہیں لے کر آئے گی تب تک اس گھر میں آنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور اسے سمجھایا کہ انسان دوسرے انسان کو اولاد نہیں دے سکتا، یہاں تو جہالت کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بھی ان باتوں پر یقین رکھتی ہے کہ ایک انسان کے پاس جانے سے بیٹا ہوگا یا اولاد ہو جائے گی۔ وہ تلخی سے مسکرا دی، مجھے کہنے لگی کہ میں نے ایم فل کیا ہوا ہے، بس نصیبوں سے ہار گئی ہوں، ورنہ میری جتنی قابل لڑکی پورے خاندان میں کوئی نہیں تھی۔ اب جب اماں ابا کے سر پر آ کر بیٹھنا پڑا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ میں جلد سے جلد اپنے گھر واپس چلی جاؤں، اور شوہر کی شرط کے مطابق میں جب تک اپنی گود میں بچہ نہیں لوں گی میں اس گھر میں نہیں جا سکتی۔ مجھے پاس بیٹھی عورت کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا۔ مجھے ان لوگوں پر غصہ آ رہا تھا جنہوں نے عورت کو بھیڑ بکریاں ہی سمجھ لیا تھا۔ ایسا گاؤں میں پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔ ہر دوسری بیٹی کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا اور اس پر اس بات کا زور ڈالا جاتا کہ وہ بیٹا پیدا کر کے لائے۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ بھروسے مند لگ رہی تھی، دکھوں سے ہاری، غموں کی ماری، وہ ہو بہو میرے جیسی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے کہا کہ میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں نے اسے اپنی پوری ترکیب بتا دی، میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے خلاف ہوں، مگر میرے شوہر نے مجھے زبردستی یہاں بھیجا ہے، جبکہ شادی کے 1 سال تک میرا شوہر مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھا کے رکھتا تھا، مگر اب اپنی اماں کے کہنے پر پیر صاحب کے آستانے پر بھیج دیا ہے۔ مگر میں اپنی زندگی کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں پکڑا سکتی جو دھوکے باز ہو۔ ہم تو اتنا نہیں جانتے کہ ان بند کمروں کے پیچھے نہ جانے کون سی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے۔ میں ابھی اس عورت سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک پیر صاحب کے کمرے سے ایک عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں ایک دم چونک گئی۔ عورت کی خوفناک چیخوں سے میرے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے اس کی چیخوں سے خوف محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر پیر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتی، اچانک پیر صاحب کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی جس کی حالت دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے، خود پر چادر اوڑھے، نظریں جھکائے آستانے سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا تو میں بھی وہاں سے خاموشی سے نکل آئی اور اپنی اماں کے گھر آ گئی۔ میں نے اپنی اماں سے کہہ دیا کہ میں اب کبھی بھی اپنے سسرال واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں تو میری بات پر کافی حیران ہوئی، کہنے لگیں کہ تمہارا شوہر تم پر جان چھڑکتا ہے اور تم ہو کہ ناشکری کرتی ہو۔ تو میں نے اماں کو ہر بات بتا دی۔
اور ان سے کہا کہ میں ہرگز ایسے شخص کے پاس نہیں جاؤں گی جہاں پر آپ کی عزت بھی محفوظ نہ ہو۔ وہ کوئی پیر بابا نہیں ہے، بلکہ دھوکے باز فریبی انسان ہے جو اپنی ہوس مٹانے کے لیے معصوم عورتوں کا استعمال کرتا ہے اور بیٹے دینے کے دعوے کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ خوشی خوشی اپنی عزتیں اس بے کردار انسان کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ اماں تو میری بات پر دنگ رہ گئی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ اگر میں آپ پر بوجھ ہوں تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے بہت دور چلی جاؤں گی، مگر میں اپنی عزت داؤ پر نہیں لگاؤں گی۔ اماں پریشان رہنے لگی۔ میرے سسرال سے بھی مجھے کوئی لینے نہ آیا۔ اماں کے گھر تو مجھے پہلے کچھ سکون رہا، مگر اماں ابا کے حالات ایسے تھے کہ وہ مجھے مزید اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ مجھے بھی اماں ابا کے حالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ جہاں روٹی کے لالے پڑے ہوں وہاں جوان بیٹی کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، مگر اماں ابا نے کبھی یہ بات مجھ پر ظاہر نہ ہونے دی۔ مگر میں دیکھ کر سب کچھ اندیکھا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ اسی لیے ایک رات کو جب سب سو چکے، میں اپنا کچھ سامان لیے شہر کے لیے روانہ ہو گئی، جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ میں شہر میں رہنے لگی۔ میں گاؤں میں اماں ابا کو تنہا چھوڑ آئی تھی۔ میرا سسرال بھی چونکہ اسی گاؤں میں تھا، تبھی میرا وہاں رہنا غیر مناسب تھا۔ شہر میں آتے ہی میں ایک یتیم خانے میں رہنے لگی، مگر میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی کا فائدہ اٹھایا اور ایک جگہ نوکری کرنے لگی۔ نوکری بہت اچھی تھی، تنخواہ بھی مجھے اکیلی کے لیے بہت زیادہ تھی۔ تبھی میں نے اپنے پیسے جوڑنا شروع کر دیے۔ میں بہت اونچے اونچے خواب دیکھ رہی تھی اور ان کی تعبیر شاید جیسے ممکن ہی نہیں تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ میں گاؤں میں بے بس اور لاچار عورتوں کو اپنے ہاں پناہ دینا چاہتی تھی، جن کے شوہر اولاد نہ ہونے پر ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ ان کو گھر میں واپس لانے پر رضامند نہیں ہوتے۔ میں ان عورتوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ بنانا چاہتی تھی، جہاں ان پر کسی قسم کی زور زبردستی نہ کی جائے، اور نہ ہی ان کو اولاد نہ ہونے اور خاص کر بیٹا نہ ہونے پر ایسے جھوٹے پیر بابوں کے پاس بھیجا جائے جو ان معصوم عورتوں کی زندگی تباہ و برباد کرتے ہیں۔ وقت اچھا ہو یا برا، وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ دن پر لگا کر اڑ گئے اور میں نے گاؤں میں عورتوں کے لیے چھوٹا سا ایک مکان خرید لیا۔ زندگی کے کئی سال گزارنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ مکان تو ان عورتوں کے لیے بہت چھوٹا ہے۔ میرا جو خواب تھا کہ گاؤں سے اس فریب اور جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، مگر میں اس سب میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ میرا خواب پورا ہو جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اب میرے بنائے گئے ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں گاؤں کی وہ لڑکیاں رہنے کے لیے آتی تھیں جو بانجھ ہوتی یا جن کے ہاں بیٹے نہ ہوتے، اور ان کے سسرال والے ان کو پیر صاحب کے پاس جانے پر آمادہ کرتے تھے، مگر وہ نہ جانا چاہتی تھیں تو اپنا گھر بار چھوڑ کر میرے مکان میں آ جاتی۔ مگر اتنی عورتوں کی کفالت کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ تبھی میں نے شہر میں ہاسٹل میں بنی ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس کو سب حقیقت بتا دی۔ میری سہیلی نے فون کے ذریعے لوگوں سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ میرا مقصد ان بے سہارا عورتوں کو تحفظ دینا تھا۔ اب میں گاؤں میں رہنے لگی، مگر میں نے ابھی تک اپنے شوہر سے طلاق نہ لی تھی، لیکن میرا شوہر اور میرے والدین مجھے لینے نہیں آئے۔ اسی دوران مجھے سننے میں آیا تھا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرا دل تو بہت دکھا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ نہ جانے اس پیر بابا نے ان پر کیا جادو کر دیا ہے، اور میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ سوچتی تھی کہ آخر کب تک اس گاؤں کے لوگ اس مکار پیر بابا کے ہاتھوں رون دے جائیں گے۔ میں جلد سے جلد کچھ کرنا چاہتی تھی۔ شہر والی سہیلی سے مدد لینے کا یہ فائدہ ہوا تھا کہ ان عورتوں کے لیے جو میرے پاس رہ رہی تھیں، ان کا کھانا پینا اچھے سے مکمل ہو رہا تھا، مگر میں ان کو اس قابل بنانا چاہتی تھی کہ وہ خود اپنے لیے قدم اٹھا سکیں، اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان کی تعلیم و تربیت کا بھی ذمہ لے لوں گی۔ کچھ عورتیں جو ان میں پڑھی لکھی تھیں، میں نے ان کو شہر میں اپنی سہیلی کی مدد سے نوکری پر لگوا دیا، اور نوکریاں ایسی تھیں جہاں رہنے کو رہائش اور 2 وقت کی روٹی بھی ملتی تھی۔ اور جو عورتیں ان پڑھ تھیں، ان عورتوں کو چھوٹے پیمانے پر گھریلو کام سکھائے، جیسے سلائی کڑھائی وغیرہ، تاکہ وہ لوگ بھی اپنی ذمہ داری خود اٹھا سکیں۔ یہ سب کرنے کے بعد میں مطمئن تھی، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ ہر دوسرے دن جوان ہو یا کم عمر لڑکی میرے مکان میں آنے لگی۔
मगर मैंने ये सिलसिला जारी रखा। कुछ औरतों को शहर भिजवा दिया और कुछ को गांव में ही छोटा सा कारोबार करवा दिया। मगर कब तक ये सब कुछ चलता? मैं खुद भी नौकरी कर रही थी। एक रोज़ गांव में कोहराम मच गया। हर तरफ अजीब सा शोर था। मैं बाजार से कुछ खरीदने जा रही थी जब दो औरतें आपस में बातें करते हुए गुजरी कि आस्ताना बंद हो चुका है और आस्ताने के पीर बाबा गलत कामों में मुलव्विस पकड़े गए हैं। मैं उन दोनों औरतों की बातों पर चौंक गई। मैंने उनको रोका और उनसे पूछा कि आखिर ये गांव में शोर कैसा है? हर दूसरा इंसान पीर बाबा के बारे में बातें कर रहा है। उस औरत ने पहले मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगी कि पीर बाबा बहुत बड़ा ढोंगी इंसान था। वो फरेबी धोखेबाज था। उसने औरतों की इज्जत के साथ खेला और लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि वो बेटा दे सकता है। एक रोज़ पुलिस आई और उसे पकड़कर ले गई। वजह पता चलने पर यह मालूम हुआ कि वो पीर बाबा सिर्फ हमारे गांव में नहीं बल्कि और ना जाने कितने गांवों में ये गुनाह कर चुका है और हमेशा बच गया है और निकल आता है। मगर इस मर्तबा शायद उसके नसीब में अयाशी नहीं थी। उन औरतों की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो अजीब नज़रों से मुझे देखने लगी। ये आंसू तो मेरे खुशी के थे। मगर उनमें से एक औरत कहने लगी कि क्या पीर बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? तो मैं धीरे से मुस्कुरा दी और बोली कि नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, मगर उनसे बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने मुझे मेरी पहचान दिखाई कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ। गांव से तो जैसे किसी की नहूसत ख़त्म हो गई थी, या शायद ये किसी की बद्दुआ थी जो गांव पर लगी हुई थी, और अब जैसे उस बद्दुआ का असर ख़त्म हो चुका था। हर तरफ पुरसकून माहौल और खामोशी ही खामोशी थी। पहले जैसे हर शख्स के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नज़र आती थी, अब ऐसा कुछ नहीं था। गांव भर में पहले जब किसी बेटी की शादी होती तो हर बच्चा घबराया हुआ होता, मगर अब तो हर कोई खुशी खुशी इस सुन्नत को पूरा कर रहा था, जिस सुन्नत को कुछ लोगों ने मिलकर बोझ बना दिया था। पहले औरतें इस सुन्नत से भागा करती थीं, मगर अब हर कोई खुशी खुशी निकाह कर रहा था। इस सब में मेरा तो कोई भी हाथ नहीं था और ना ही मैं इस काबिल थी फरेबी पीर बाबा को जेल तक पहुंचा सकती। मैंने तो अपने अल्लाह पर भरोसा किया था और उसी के भरोसे अपने सारे काम छोड़ दिए थे। और फिर जब अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो कैसे मुमकिन है कि वो काम ना हो। अब तो मैं अक्सर अम्मा से भी मिल जाती, मगर मुझे अपने शौहर पर दुख था कि उसने मेरे साथ अच्छा ना किया। मैंने हमेशा वफा निभाई, मगर उसने एक बेटे की खातिर मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मगर शायद अभी भी आजमाइश बाकी थी। मैं हर पल अपने शौहर का इंतज़ार करती, नमाज की पाबंदी करती और अल्लाह से हमेशा दुआ गो रहती कि न जाने कब वो मेरी दुआ कबूल कर ले और मेरी खोई हुई खुशियाँ मुझे वापस लौटा दे। पीर बाबा का बोझ भी न जाने मेरे कंधों पर कब से लगा हुआ था। वो तो उतर चुका था, मगर अभी खुशियाँ मुकम्मल ना हुई थी। घंटे दिनों में और दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में न जाने कैसे गुजर गए। 5 साल का वक्त मजीद गुजरा तो एक रोज़ मेरे गांव वाले घर का दरवाज़ा खटका। रात का वक्त था, इसीलिए दरवाज़ा मैं खुद खोलने गई। मुझे पहले तो काफ़ी हैरत हुई, इस वक्त कौन आ गया। मगर मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मारे खौफ के मेरा जिस्म लरसने लगा। मुझे इस सब की उम्मीद ना थी, शायद मैं इस सब के लिए तैयार ना थी। तभी एकदम मुझ पर खौफ तारी हो गया। सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और हाथ बंधे हुए थे, जैसे कोई गुनाहगार किसी बेकसूर के सामने नदामत से खड़ा हो। कुछ पल वहाँ ही खड़े खामोशी से गुजर गए, मगर फिर अचानक मेरे शौहर ने मेरे आगे हाथ जोड़े तो मेरी रूह कांप गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर मेरे सामने हाथ जोड़े। मैंने उनको नरमी से कह दिया कि मैंने आपको माफ़ किया है। ये शायद मेरे सब्र और शुक्र की आखिरी इंतहा थी। माफ़ करना इतना आसान नहीं है, मगर जब सामने शौहर हो तो औरत का दिल मोम हो ही जाता है, फिर चाहे शौहर ने जितनी मर्जी तकालीफ दी हो। मैंने अपने शौहर को माफ़ तो कर दिया था, मगर मैंने उनसे एक वादा लिया था कि वो गांव की उन तमाम औरतों को जो किसी न किसी वजह से अपने घर छोड़ कर आई हैं, उनको उनका हक दिलवाने में मेरी मदद करेंगे। मेरा शौहर झट से मान गया। मैं नहीं जानती थी कि मेरे शौहर की दूसरी बीवी कहाँ थी, ना मैंने कभी इसका जिक्र किया था। मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर गांव भर के लोगों को हकीकत बताई।
وہ لوگ جو بھٹک چکے تھے ان کو وہ راستہ دکھایا جہاں سے مانگنے سے رب بھی مل جاتا ہے، اگر نیت سچی اور کوشش پکی ہو تو۔ سب تو نہیں مگر بہت سی عورتوں کو ہم نے مل کر ان کا مقام واپس لے کر دیا تھا۔ کچھ عورتیں جو اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھیں اور اپنے دلوں سے اپنے شوہر کے لیے نفرت نہیں نکال سکی تھیں، انہوں نے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور ان کو نرمی سے ہر بات سمجھائی کہ گھر کی چھت کے لیے وہ سب خود کی ذات سے لڑ رہی ہیں، تو پھر گھر کی چھت میں رہ کر بھی وہ کما بھی سکتی ہیں۔ وہ اگر کسی کے سر پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تو اپنے شوہروں کے ساتھ رہ کر بھی وہ کما سکتی ہیں۔ میری اتنی کوشش کرنے کے بعد چند ایک عورتوں کے علاوہ سب کو اپنے گھر مل گئے تھے۔ ان کے شوہر اب ان کے ناز نخرے تک اٹھاتے تھے، اور یہ سب کر کے میں مطمئن تھی کہ دنیا میں رہنے کا حق ادا کر چکی ہوں۔ میری شادی کو 10 سال گزر چکے تھے اور 10 سال بعد اللہ نے میری گود بھر دی۔ اللہ نے مجھے 2 جڑواں بیٹے دیے جو پورے گاؤں کے لیے ایک سبق بن کر آئے تھے کہ اب تو نہ پیر بابا تھا اور نہ ہی کوئی آستانہ، یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے جو ہم خدا کے علاوہ لوگوں کے پاس در در کی ٹھوکریں کھانے کو جاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں بیٹا دیں گے، مگر اللہ کے سوا کوئی اولاد جیسی نعمت نہیں دے سکتا۔ غم کے بادل چھٹ گئے تھے، خوشیوں نے ہر طرف اپنے پر پھیلا لیے تھے، اور مجھے میرے صبر، میری محنت اور میری شکر گزاری کا پھل مل چکا تھا۔